بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع سن کر دلچسپی بھی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت، جس کو آپ متنازع شخصیت بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا نام چانکیہ یا کوٹلیہ چانکیہ ہے، جو کہ وشنو گپتا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ 5ویں صدی قبل مسیح کا ہندوستان ہے۔ طاقتور سلطنتیں، سازشوں سے بھری درباریں اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا بر صغیر، اسی ماحول میں جنم لیتا ہے ایک ایسا شخص جو اپنی عقل، سیاست اور منصوبہ بندی سے تاریخ کا دھارا بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے چانکیہ کی، جسے دنیا کوٹلیہ اور وشنو گپت کے نام سے بھی جانتی ہے۔ چانکیہ تقریباً 350 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکسلا یونیورسٹی، موجودہ پاکستان میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس کی دلچسپی فلسفہ، اقتصادیات، سیاست اور سفارت کاری میں تھی۔ چانکیہ کی شخصیت سخت گیر، انتقامی اور غیر معمولی ذہانت کی مالک تھی۔ اس کے اندر یہ خواب پل رہا تھا کہ ہندوستان کو ایک متحدہ سلطنت بنا دیا جائے۔ چانکیہ کی اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب وہ پٹلی پتر، موجودہ پٹنہ کے نندا بادشاہ دھانند کے دربار میں پہنچا۔ روایت ہے کہ بادشاہ نے اسے حقیر جانا، اس کی تضحیک کی اور دربار سے نکال دیا۔ اسی لمحے چانکیہ نے عہد کیا کہ وہ نندا خاندان کو مٹائے بغیر دم نہیں لے گا۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک نندا خاندان نیست و نابود نہ ہو جائے، وہ اپنے بال نہیں باندھے گا۔ چانکیہ نے اپنے مقصد کے لیے ایک نوجوان تلاش کیا جو ذہین، بہادر اور قیادت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ نوجوان تھا چندر گپت موریہ۔ چانکیہ نے چندر گپت کو تعلیم دی، اسے سیاست اور جنگی چالیں سکھائیں اور پھر نندا سلطنت کے خلاف بغاوت کی بنیاد رکھی۔ کئی جنگوں اور سازشوں کے بعد آخر کار نندا خاندان ختم کر دیا گیا۔ چندر گپت موریہ تخت پر بیٹھا اور یوں تاریخ کی سب سے عظیم سلطنتوں میں سے ایک موریہ سلطنت قائم ہو گئی۔ اس سلطنت کی بنیاد رکھنے والا صرف چندر گپت نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے چانکیہ کا دماغ اور اس کا منصوبہ تھا۔ چانکیہ کا سب سے بڑا کارنامہ صرف سلطنت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک عظیم تصنیف بھی چھوڑی جس کا نام ارتھ شاستر تھا۔ یہ کتاب سیاست، معیشت، جنگی حکمت عملی، ٹیکس، جاسوسی اور حکمرانی کے اصولوں پر مشتمل تھی۔ ارتھ شاستر کو آج بھی انڈین میکیاولی کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین سیاسی اور اقتصادی دستور میں شمار کی جاتی ہے۔ چانکیہ نے موریہ سلطنت کو صرف طاقت سے نہیں، بلکہ خفیہ معلومات کے نظام سے بھی مضبوط بنایا۔ اس کے پاس جاسوسوں کا ایک پورا نیٹ ورک تھا جو دشمن کی سرگرمیوں کی خبر رکھتے، حتیٰ کہ بادشاہ کے دربار تک میں اس کے جاسوس بیٹھے ہوتے۔ چانکیہ کا اصول تھا کہ دوست پر بھی نظر رکھو اور دشمن کے دوست کو بھی دشمن سمجھو۔ چانکیہ ایک متضاد شخصیت کا حامل شخص تھا۔ وہ ظالم بھی تھا مگر انصاف پسند بھی، وہ سازشی بھی تھا مگر قوم پرست بھی۔ اس نے اپنے ذاتی انتقام کو ایک سیاسی مقصد میں بدل دیا اور اس مقصد نے بر صغیر کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ چانکیہ کی شخصیت متضاد صفات کی حامل شخصیت تھی۔ وہ بیک وقت بہت سی صفات اپنے اندر لیے ہوئے تھا، لیکن اس سب کے باوجود ایک اصولی طور پر بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی آدمی کتنا ہی اچھا ہو اور کتنا ہی برا ہو، اس کے اندر مثبت اور منفی دونوں طرح کے پہلو بہرحال موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم کوٹلیہ یعنی چانکیہ کی بات کریں تو اس کے اندر جہاں پر بہت سے منفی اور غلط پہلو موجود تھے، وہیں پر اس کے ذات کے اندر، اس کی تعلیمات کے اندر مثبت پہلو بھی موجود تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے اگر ہم مثبت پہلوؤں کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم اس کے مثبت پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے جو عنوانات قائم کر سکتے ہیں، ان میں سے چند ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس نے بر صغیر کو متحد کیا جو مختلف راجاؤں میں بٹا ہوا تھا۔ اس کی تصنیف ارتھ شاستر آج بھی سیاست اور معیشت کا کلاسیکل حوالہ ہے، اور خاص کر موجودہ دور کی جو ڈرٹی پالیٹکس چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اس سیاست کی بنیادی جو جڑیں ہیں وہ نکولو میکیاولی اور اسی طرح چانکیہ کوٹلیہ کی اصول اور ضوابط اور ان کی تعلیمات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک بھی ہیں، اس کے اوپر ہم آپ کے سامنے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی انشاءاللہ مستقبل قریب میں پیش کریں گے۔ اسی طرح اس نے ریاستی نظم، مالیات، فوجی نظام اور خفیہ نیٹ ورک کی ایسی بنیاد رکھی جس سے موریہ سلطنت کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مورخین اسے ہندوستان کا میکیاولی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی کا ایک رخ ہے جو کہ مثبت طور پر ہم نے پیش کیا،
لیکن اس سکے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو کہ منفی پہلو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ چانکیہ کے سیاسی اصول بے رحم تھے۔ وہ مقصد کے لیے کسی بھی ذریعے کو جائز سمجھتا تھا۔ ارتھ شاستر میں دھوکہ دہی، زہر دینے، جھوٹے معاہدے کرنے اور جاسوسی کو کھلے عام حکمت عملی کا حصہ بتایا گیا ہے۔ اس نے اخلاقیات کو بالکل نظر انداز کر کے محض اقتدار کو اپنا مقصد بنایا، یعنی اس کے نزدیک طاقت ہی سب کچھ تھی۔ چانکیہ کی سب سے بڑی کمزوری اس کی ذاتی نفرت تھی۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے بیان کیا کہ نندا بادشاہ نے جب اسے ذلیل کیا تو اس نے عہد کیا کہ نندا خاندان کو نیست و نابود کر دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس نے سلطنت قائم کرنے کی جدوجہد واقعی قوم کی خدمت کے لیے کی تھی یا محض اپنے ذاتی انتقام کی تسکین کے لیے؟ یہاں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ قوم پرست تھا، مگر کچھ کے نزدیک وہ بدلے کی آگ میں جلتا ہوا ایک سازشی شخص تھا۔ اگر ہم چانکیہ کو اخلاقی زاویے سے دیکھیں تو اس کے اصول بے حد خطرناک لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا ایک اصول ہے کہ دوست پر بھی نظر رکھو، دشمن کے دشمن کو اپنا دوست بناؤ، مگر اس پر اعتماد بالکل بھی نہ کرو۔ کمزور کو وقتی طور پر ساتھ ملاؤ، پھر وقت آنے پر اسے بھی ختم کر دو۔ یہ وہ افکار ہیں جو اخلاقیات کے بجائے طاقت اور خود غرضی پر مبنی ہیں۔ ہندوستان کی مذہبی اور فلسفیانہ روایات، چاہے ہندو مت ہو یا بدھ مت، سب میں کرم اور اہنسا یعنی عدم تشدد اور اخلاقی ذمہ داری کو بنیادی اصول مانا گیا ہے، مگر چانکیہ نے ان سب کو نظر انداز کیا۔ اس کا فلسفہ عملیات برائے مقصد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی زاویے سے دیکھیں تو چانکیہ کی سیاست ایک تاریک حقیقت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ چانکیہ کی شخصیت ہمیں دو بڑے اسباق دیتی ہے۔ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے ذہانت، منصوبہ بندی اور اتحاد ضروری ہیں، مگر اگر سیاست سے اخلاقیات کو نکال دیا جائے تو یہ ظلم، جبر اور مکاری کا راستہ بن جاتی ہے۔ یعنی چانکیہ کی سیاست طاقتور حکمران تو بنا سکتی ہے، مگر ایک عادل حکمران نہیں بنا سکتی۔ یہاں پر یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ ہم ارتھ شاستر کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں، جن کو سن کر چانکیہ کوٹلیہ کی ذہنیت، اس کی سوچ اور اس کی وچار دھارا کے متعلق آپ کو اچھے سے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ ریاست اور حکمران کی ذمہ داریاں اس نے جہاں لکھی، وہاں اس نے لکھا کہ بادشاہ کو ذاتی زندگی میں سخت نظم و ضبط اختیار کرنا چاہیے۔ وہ ہر وقت عوام اور سلطنت کی خبر رکھے۔ سلطنت کا مقصد طاقت، دولت اور استحکام ہے۔ اسی طرح معیشت یعنی اکانومی کے متعلق اس کے بہت بڑے عجیب و غریب نظریات تھے۔ چنانچہ اس کا کہنا تھا کہ ٹیکس کا باقاعدہ نظام قائم کیا جائے، زراعت، تجارت، کانکنی اور صنعت کو ریاستی آمدنی کا بنیادی ذریعہ بنایا جائے۔ کسانوں اور تاجروں پر مختلف شرحوں سے ٹیکس لگانے کی ہدایات اس نے اپنی کتاب میں لکھی۔ کرنسی ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں کے کنٹرول کے اصول بھی اس نے بیان کیے۔ اسی طرح اس نے جوڈیشری یعنی عدل اور انصاف کے متعلق بھی اپنے کچھ قوانین اور کچھ اصول لکھے ہیں۔ چنانچہ اس نے لکھا کہ عدالتوں کا نظام اور ججوں کی تقرری کی جائے، مجرموں کے لیے سخت سزائیں مثلاً چوری، رشوت، قتل اور بغاوت پر موت یا جلاوطنی ہو۔ خواتین اور غلاموں کے حقوق بھی محدود حد تک بیان کیے ہیں اس نے اپنی کتاب میں۔ اسی طرح ارتھ شاستر سے سب سے عجیب اور منفرد پہلو جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ہے جاسوسی اور خفیہ نظام کا نیٹ ورک۔ چنانچہ اس نے لکھا کہ مختلف طبقات، تاجر، سنیاسی، گھومنے والے بھکاری، ان سب کو جاسوسی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے زہر، افواہیں اور نفسیاتی حربے تجویز کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس نے جنگ اور ملٹری کی حکمت عملی کے متعلق بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ اس نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا: پیدل، گھوڑ سوار، رتھ اور ہاتھی۔ جنگ کے مختلف طریقے ہیں: سیدھی جنگ یعنی اوپن بیٹل، چھاپہ مار حملے جن کو گوریلا کارروائی کہا جاتا ہے، سازش اور دشمن کو کمزور کرنے کے حربے، دشمن کو دھوکہ دینا اور اس کے اتحادیوں کو توڑنا اور اندر سے بغاوت کرانا اور اس کو جائز قرار دینا۔ اسی طرح اس نے فارن پالیسی کے متعلق بھی اپنے کچھ نکات لکھے ہیں۔ چنانچہ اس نے 6 گنیا یعنی 6 میتھڈز آف فارن پالیسی کے نام سے لکھے ہیں۔ پہلا اس کا میتھڈ میں سے ایک ہے صلح یعنی پیس، دوسرا ہے وار یعنی جنگ، تیسرا ہے نیوٹرلٹی یعنی غیر جانبدارہ ہونا، اسی طرح پریپریشن یعنی تیاری اور انتظار، الائنس یعنی اتحاد، اور ڈبل الائنس یعنی دشمن کے ساتھ اتحاد۔ پڑوسی ہمیشہ دشمن ہوتا ہے اور پڑوسی کا پڑوسی دوست ہوتا ہے، یہ اس کا ایک عنوان تھا، اس کا ایک نظریہ تھا۔ اسی طرح بدعنوانی اور نظم و ضبط کے متعلق بھی اس نے کچھ نکات لکھے ہیں۔
چانکیہ نے لکھا ہے کہ ہر افسر بدعنوان ہو سکتا ہے، جیسے مچھلی پانی پیتی ہے اور اسے دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے سخت نگرانی اور احتساب ضروری ہے۔ اسی طرح مذہب اور اخلاقیات کے متعلق ارتھ شاستر میں مذہب یا اخلاقی اقدار کو ثانوی حیثیت دی گئی ہے۔ اصل توجہ طاقت، اقتدار اور ریاستی مفاد پر ہے، اور اس کا یہ اصول ہے کہ مقصد کے لیے ہر ذریعہ اور ہر طریقہ اختیار کرنا جائز ہے۔ اب ہم آخر میں چانکیہ کی وفات اور اس کے شاگردوں کے متعلق مختصر خلاصہ پیش کریں گے۔ چانکیہ کی موت کے بارے میں مورخین متفق نہیں ہیں، مختلف روایات ہیں۔ بعض ہندو مصادر کے مطابق چانکیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام موریہ سلطنت کے دارالحکومت پٹلی، جو کہ موجودہ پٹنہ میں ہے، وہاں گزارے۔ وہ تقریباً 275 قبل مسیح کے آس پاس بڑھاپے میں وفات پا گئے۔ بدھ مت کی ایک روایت میں ہے کہ جب چندر گپت موریہ نے تخت چھوڑ کر جین مت اختیار کر لیا اور جنوبی ہند یعنی شرون، بیلگولا، کرناٹک چلا گیا، تو چانکیہ نے بھی اپنی زندگی ترک کے دنیا میں گزاری اور وہیں پر وفات پا لی۔ کچھ تاریخی کتابیں جیسے مدراکشا، ایک سنسکرت ڈرامہ ہے، اس میں ذکر ہے کہ چانکیہ کو موریہ دربار کی سازش کے تحت ختم کر دیا گیا۔ چندر گپت کے بیٹے بندوسار کے دور میں بعض درباری، خاص طور پر وزیر سبہند، چانکیہ کے خلاف ہو گئے اور اسے جلانے یا زہر دینے کی سازش کی، یعنی اس کی موت ایک سیاسی کھیل کا حصہ بنی۔ بہرحال اس کی وفات کے متعلق حتمی اور یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اسی لیے ہم نے چند روایات آپ کے سامنے پیش کر دیں جو کہ تاریخی طور پر اس کی موت کے متعلق مشہور ہیں۔ اب آخر میں اگر ہم بات کریں چانکیہ کے شاگردوں کی، تو چانکیہ کا سب سے مشہور شاگرد چندر گپت موریہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے چند شاگردوں کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ بندوسار، یہ چندر گپت موریہ کا بیٹا تھا۔ چانکیہ نے بندوسار کی بھی ابتدائی تربیت کی اور اسے سلطنت سنبھالنے کے قابل بنایا۔ بعد میں بندوسار کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے دربار میں چانکیہ کے خلاف سازش ہو گئی۔ اسی طرح دیگر شاگردوں کی بات کریں تو براہ راست نام زیادہ نہیں ملتے، لیکن ارتھ شاستر کی تعلیم پٹلی پتر اور ٹیکسلا کی درسگاہوں میں کئی شاگردوں کو دی جاتی رہی۔ بعض بدھ متی روایات میں کہا گیا ہے کہ چانکیہ نے اپنے چند شاگردوں کو سیاست اور معیشت کے اصول یاد کروائے تاکہ موریہ سلطنت مضبوط رہے۔ تو دوستو، آپ نے کوٹلیہ چانکیہ کی ڈیٹیل ہسٹری سنی۔ امید ہے کہ آپ کو چانکیہ کے اصول، اس کی سوچ، اس کی ذہنیت اور اس کا فلسفہ سمجھنے میں بہت مدد ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔